إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها جن جانوروں کو تم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو، ان کا گوشت اور ان کا خون اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے مطیع اور فرما بردار اس لیے بنا دیا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین، نیکی کرنے والوں کو درجات کی بلندی دنیا اور آخرت میں اس کی بشارت سنا دی۔ یہ دن جو گزر رہے ہیں، یہ دن نہایت ہی متبرک دن ہے، یہ دن بھی اور ان دنوں کی راتیں بھی۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 10 دن طاق بھی اور جفت بھی۔ ماہ رمضان کے اندر تو آخری عشرہ اس کے طاق عدد جو ہے وہ جفت سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے طاق اور جفت ایک جیسا جو ہے درجہ رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان کی راتیں خاص کر طاق راتیں جو ہیں وہ دنوں سے
اور دیگر راتوں سے فضیلت رکھتی ہیں، لیکن اس ماہ کی پوری کی پوری پہلے 10 راتیں جو ہیں وہ بڑی افضل راتیں ہیں، والفجر ولیال عشر۔ تو لہذا کوشش کریں ان ایام میں جو عبادت آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے، نفل و نوافل پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے نفل و نوافل پڑھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں تو درود پڑھیے، استغفار کر سکتے ہیں تو استغفار کیجیے، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں تو ذکر و اذکار کیجیے، یعنی بہتر سے بہتر عمل کیجیے، اور اپنے وقت کو خالی بیٹھ کر یا ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے یا موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں بے مقصد گفتگو کر کے، ویڈیوز دیکھ کر ان دنوں کو ضائع مت کیجیے، بڑے اہم دن ہیں یہ۔ اور پھر خاص کر اس کا جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے یہ ضرور رکھیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھنے سے رب ذوالجلال 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دن کے روزے سے 2 سالوں کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ دن کون سا ہے، اس بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ یوم عرفہ جو ہے وہ اس دن آپ روزہ رکھیں گے جس دن حجاج جو ہے وہ میدان عرفات میں ہوں گے، اور بعض کا خیال ہے کہ ہم اپنے چاند کے مکلف ہیں، یعنی ہم اپنی چاند کی 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 2 دن کا ہی رکھیں، 8 ذی الحج کا رکھیں۔ جب آپ 8 ذی الحج کا رکھیں گے تو وہاں 9 ذی الحج ہوگی، یوم عرفہ ہوگا، اور جب آپ 9 کا رکھیں گے تو پھر آپ کی اپنے ایام کی مطابقت ہو جائے گی۔ اور اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ اللہ یہ 2 روزے رکھنے پر آپ کے 4 سال کے گناہ معاف کر دیں۔ اس کے لیے اس کے پاس کوئی ثواب کی کمی تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی بیت المال ہے یا کوئی ایسی بینک ہے جس کے اندر اس نے جمع کروایا ہے اور اس نے وہاں سے جو ہے وہ چیک پاس کروانا ہے اور پھر ملنا ہے۔ اس نے تو کہنا ہے کن بھائی اس بندے کے نامہ اعمال میں اور پہاڑ 10 اور پہاڑوں کے برابر ثواب درج ہو جائے۔ نہ کسی فرشتے کی ضرورت ہے، نہ کسی قلم کی ضرورت ہے، نہ کسی سیاہی کی ضرورت ہے۔ اس نے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے وہ درج کر دو، درج ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی ثواب کی کمی نہیں۔ تو آپ جو ہے وہ دونوں دنوں کے روزے رکھیے، اور اصل بات جو ہے نا ثواب میں اضافے کی، وہ کسی نیکی کا بڑا یا چھوٹا ہونا نہیں ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھ لینا۔ اللہ رب العزت نیکی کے سلسلے میں کوانٹٹی نہیں دیکھتا، حجم نہیں دیکھتا نیکی کا کہ نیکی کتنی بڑی ہے، اس کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اس میں رب ذوالجلال جو ہے نا کوالٹی دیکھتا ہے، کیفیت دیکھتا ہے کہ رکھنے والے نے یہ جو نیکی کرنے والا ہے نا، اس نے نیکی کی کس انداز سے ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے۔ اور یہی اشاعت میں کہا گیا، فرمایا گیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔
بھئی یہ جو تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو نا، ان کا گوشت، پوست، ہڈیاں، کھال، بال، ان میں سے کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی۔ اللہ کو پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ یہ جو دل کی کیفیت ہے نا، جس بندے کی دل کی کیفیت جتنی زیادہ ملائم ہوگی، جتنی زیادہ اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہوگی، اتنا ہی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اور اگر یہ دل کی کیفیت درست نہیں تو اللہ فرماتے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ ایک آدمی کے دل کی کیفیت اچھی نہیں ہے، وہ 10 احد پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک ماشا بھر، ایک رتی بھر ثواب نہیں دیتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ اب آپ دیکھیں نیکی اس کی کتنی بڑی ہے، اور ایک بندہ اس کے مقابلے میں آدھی کھجور کاٹ کے، آدھی، ایک سالم کھجور نہیں، آدھی کھجور، آدھی کھجور کا خود کھا لیتا ہے اور آدھی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی کو دے دیتا ہے، وہ آدھی کھجور اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاتی ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ تو یعنی رب ذوالجلال جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیکی کتنی بڑی ہے، رب ذوالجلال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو نیکی کر رہا ہے اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو اس لیے نہایت اخلاص کے ساتھ ان ایام میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ثواب کی نیت سے، اس سے درجات کی بلندی کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نیکیاں کیجیے۔ اس کے بعد پھر عید کا موقع ہے، یعنی یہ 10 دن گزر گئے، روزے بھی آپ نے 8-9 کا رکھ لیا، 10 ذی الحجہ کی عید کا دن ہے۔ تو عید کا دن کو بعد ہمارے احباب نا غلط العام کہہ لیں اسے، کہہ دیتے ہیں بھی وہ روزہ جو ہے نا وہ قربانی کے جانور سے کھولنا ہے۔ میرے بھائی اس کو روزہ نہیں کہنا آپ نے، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کا جو دورانیہ ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب تک ہے، وہ گرمی ہو سردی ہو، وہ طلوع آفتاب سے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزہ نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عید الفطر کے لیے جاتے تو گھر سے کچھ کھا کے جاتے، اور جب عید الاضحیٰ کے لیے ہوتے تو گھر سے یعنی عید کی نماز پڑھ کے پھر ہم کچھ کھاتے۔ تو اس دن سب سے پہلا عمل فجر کی نماز کے بعد جو کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ اس دن ہم سب سے پہلے جو عمل کریں گے وہ عید کی نماز پڑھیں گے۔ اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر، پھر گھر آئیں گے اور گھر آنے کے بعد قربانی کریں گے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص عید کی نماز پڑھے بغیر، جو شخص عید کی نماز پڑھے بغیر جانور ذبح کرتا ہے، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ صدقہ تو ہو سکتا ہے، وہ جو جانور لوگوں کو، وہ جانور کو ذبح کر کے لوگوں کو گوشت کھلا دے، صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن قربانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فمن فعل ذلک فقد اصاب سنتنا، کہ جس بندے نے یہ کام کیا
کہ گھر سے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کا پہلا عمل کھانا نہیں کھانا، کچھ نہیں کرنا، پہلا عمل جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنا ہے، پھر گھر سے واپس آ کر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے کو پا لیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی، جانور کو خود ذبح کریں، اس لیے کہ جس قصاب سے آپ ذبح کروا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے عید کی نماز ہی نہ پڑھی ہو۔ جس قصاب سے آپ ذبح کروا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے عید کی نماز ہی نہ پڑھی ہو۔ اور کئی ہمارے دوست کہتے ہیں میرا دل بڑا نرم ہے، میں نہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، میرا دل بڑا نرم ہے۔ میرے بھائیوں، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دل کسی کا نرم ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا مہربان تھا، کتنا نرم تھا، اس سے بڑھ کر تو کسی کا دل جو ہے وہ نرم نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 یا 64 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ تو یہ کوئی دل کی سختی نہیں ہے کہ بھئی جس کا دل سخت ہوگا وہ جو ہے وہ جانوروں کو قربان کرے گا۔ دل کی سختی اور نرمی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری کے بارے میں ہے۔ جس کا دل نرم ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جس کا دل سخت ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ یہ ہے معیار، دل کی سختی اور نرمی کا یہ معیار ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہے، اور جہاں سے روک دیا وہاں سے آپ نے رک جانا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے چھری وغیرہ اچھی طرح تیز کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذبح کرو وَأَحْسِنُ الْقِتْلَ، بھائی جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہو نا اس پر احسان کرو۔ اب اس پر احسان کیا ہے؟ اس پر احسان یہ ہے کہ تیز دھار چھری سے آپ اسے ذبح کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کو لٹا لیں، اس کے بعد چھری چلائیں، چھری چلتی نہیں، پھر آپ کہیں کسی سے یہ پکڑنا ذرا بھائی، اس کو ذرا چھری کو تیز کر کے لائیں۔ ایسا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے عائشہ یہ چھری کو تیز کریں۔ تو آپ بھی اپنی خواتین کو یہ مشق کروائیں، ان سے کہیے کہ چھری تیز کریں، اور تاکہ ان میں بھی جانوروں کو ذبح کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ اور بعض اب آپ کا خیال ہے کہ بھی عورت کا ذبیحہ جائز نہیں، عورت ذبح نہیں کر سکتی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، عورت ذبح کر سکتی ہے۔ عورت قربانی کا اپنا جانور خود ذبح کر سکتی ہے، اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے، نوجوان لڑکی تھی، اس نے تیز دھار پتھر سے، چھری بھی نہیں تھی اس کے پاس، اس نے تیز دھار پتھر سے جانور کو ذبح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے، ان کے جو ورثاء تھے نا، انہوں نے کہا بھی اس وقت تک گوشت نہیں کھانا چاہیے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے ہماری ایک جو ہے جاریہ 12-14 سال کی بچی، وہ بکریاں چار رہی تھی، اور ایک بکری پہاڑ سے گری، وہ زخمی ہو گئی، اس نے تیز دھار پتھر سے اس کو ذبح کر ڈالا۔ اب ہمارے متعلق کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بچی کو لے کر آؤ۔ بچی کو لے کر آ گئے، آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کھلو، کھاؤ بھی گوشت، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ تو عورت کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ تو ظاہر ہے جس قوم کی عورتیں یہ جرت اور دلیری کریں گی تو ظاہر ہے ان کے مرد بھی بڑے جرت اور دلیری کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آتا ہے گوشت کی تقسیم کا۔ گوشت کی جو تقسیم ہے
اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے وہ حالات کے مطابق آپ کے فیصلے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا یا اہل المدینہ لا تأکلوا لحوم الاضاحیہ فوق ثلاثۃ ایام۔ آپ نے فرمایا بھئی اہل مدینہ، قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ 3 دن سے زیادہ آپ نے نہیں کھانا۔ اب اس سلسلے میں یہ ایک مسئلے کی مزید وضاحت کر دوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم نے خود رائج کر لی ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی گوشت کو آپ 3 حصے کریں، ایک اپنے گھر میں رکھیں، ایک جو ہے رشتہ داروں کو دیں، ایک غریبوں محتاجوں کو دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حالات کے مطابق ہے۔ اگر حالات ایسے ہیں، مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں جہاں تک ہماری اپروچ ہے، رسائی ہے، وہاں تک قحط پڑ گیا ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر سنت طریقہ یہی ہے کہ کم از کم خود کھائیں اور باقی بھیج دیں، باقی بھیج دیں۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جانور ذبح کیا، گھر سے چلے گئے، واپس آئے اور پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ وہ جو جانور ذبح کیا تھا اس میں سے کچھ بچایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 پائے جو ہے نا یہ بچائے ہیں، باقی سارا تقسیم کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاتون کیسی خاتونیں تھیں، گھر میں روٹی نہیں ہے ملتی کھانے کو، تو سارا گوشت تقسیم کر دیا، صرف 4 پائے رکھے، کہا اللہ کے رسول یہ 4 پائے بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ 4 پائے نہیں بچے، باقی سارا بکرا بچا ہے۔ یہ 4 پائے نہیں بچے، باقی سارا بکرا بچا ہے۔ اور ہماری جو خواتین ہیں وہ ساتھ قریب بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ چامپ بھی الگ کر لیں، یہ گول گوشت قیمے کے لیے الگ کر لیں، یہ اس کے لیے کر لیں، اور جو باقی بچے پھر وہ ہم تقسیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے بڑی سختی سے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ۔ فرمایا کہ ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی، وہ جس پہ تم پیسہ خرچ کرتے ہو، وہ جو زمین سے نکلتی ہے، اس میں سے جو اطیب، یا اطیب معنی عمدہ، یعنی اطیب کا معنی پاک بھی ہوتا ہے اور عمدہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پاک جو عمدہ ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اسی طرح خبیث کے معنی ناپاک بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا درجے کے بھی ہوتے ہیں، اور گھٹیا درجے کا مت خرچ کریں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ فرمایا اگر یہ الٹ ہو جائے، یعنی آج تو آپ نے گائے ذبح کی ہے، پوری کی پوری گائے 2-3 بکرے ذبح کیے ہیں، اور کوئی وقت اگر ایسا آ جائے آپ جو ہے عید کے دن قربانی کا ایک جانور، ایک بکری بھی ذبح نہ کر سکے، ایک مرغی بھی ذبح نہ کر سکے، آپ لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھیں، تو پھر اگر تمہیں بھی وہ کوئی اسی طرح کے چھچڑے مچھڑے دے، کیا تم لوگے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، تم نہیں لوگے، اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر لوگے بھی تو دل کے اندر کڑ 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 کر کے لوگے۔ اور یہ دیکھیں کیسی فطرت کے مطابق ہے، فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ اور وہاں ایسا تھا کہ صحابہ کی بڑی تعداد یہ کوشش کرتی تھی کہ بھئی اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بانٹا جائے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ میں گئے، جہاد کے لیے گئے، واپس آئے تو عید گئی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا گوشت ان کے لیے خشک کر کے یا جو بھی اس وقت کا طریقہ ہوگا وہ سنبھال کے رکھ لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پکا لیا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمارا جو ہے نا، ہم ہر وقت ہماری زبانوں پہ یہی شکوہ، مارے گئے، لوٹے گئے، بڑی مہنگائی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہر وقت ہماری زبان پہ یہی رہتا ہے۔
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گوشت دیکھا تو کہا عائشہ یہ کیسا، فاطمہ یہ کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مہینے 2 مہینے باہر سے آتے تھے تو آتے وقت گوشت نہیں پکتا تھا، اگر پکتا ہوتا تو حضرت علی یہ سوال ہی کیوں کرتے بھی کیسا؟ پھر تو سیدھی بات تھی کہ میں 2 مہینے جہاز سے گزار کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے پکا ہے۔ اس کا مطلب یہ عام دستور نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا عائشہ اور فاطمہ یہ گوشت کیسا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی یہ میں نے نا قربانی کے گوشت میں سے کوئی تھوڑا سا سنبھال کے رکھا تھا آپ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاطمہ میں تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نہ پوچھ لوں گا اس وقت تک میں کھاؤں گا نہیں۔ اور ویسے ہم سب بڑے عاشق ہیں حضرت علی کے، نعرے مارتے ہیں بازاروں میں، کیا مولوی، کیا ملنگ، کیا کوئی دوسرے تیسرے ہیں، بڑے عاشق ہیں۔ تو لیکن عمل کی باری جب آتی ہے تو پھر دور سے بھی ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فرمایا بھی میں اس وقت تک نہیں کہوں گا جب تک رسول اللہ سے نہیں پوچھ لوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ معاملہ۔ آپ نے فرمایا میں نے اجازت دی ہے کلو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، فرمایا کہ یہ ایک قربانی کی عید سے لے کر اگلی قربانی کی عید تک بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے یعنی لوگوں کی معاشی حالت کے پیش نظر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ ہی قربانی کر رہے ہیں تو پھر بھلے سارا کھا جائیں اور ایک عید سے دوسری عید تک کھاتے رہیں تب بھی آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا، سارے کا سارا کھا جائیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں نہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور کرنے والوں کی کم ہے تو پھر آپ 30 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔